السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ نیا وزیر اعظم مبارک ہو۔ 22 رنز، 22 سال، 22 کروڑ اور 22واں وزیر اعظم۔ جتنا عجیب یہ سیکوینس ہے، اس سے کہیں زیادہ عجیب یہ جمعے کا دن رہا جو کہ نون لیگ پر ایک قہر کی صورت نازل ہوا، اور بالآخر یہی جمعے کا دن عمران خان کی حلف برداری کی صورت میں نون لیگ پر اپنے قہر کی تمام تر حدوں کو عبور کرنے کا موجب بھی بنا۔ نیا وزیر اعظم مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اور وہ اپنے تمام تر وعدوں کو نیک نیتی کے ساتھ پورا کر سکے۔ اس مد میں پہلے 3 ماہ بہت اہم ہوں گے اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ وہ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے جس کی یہ قوم ایک عرصے سے متمنی اور مشتاق ہے۔ مخالفت صحیح، آپ کسی کے بھی نظریے اور اس کے وجن سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب ہر طرف شریفوں اور زرداریوں کی بھرمار ہو تو ایسے میں عمران خان جیسے یہودی ہی آپشن کے طور پر بچتے ہیں۔ ان کی حلف برداری میں ہونے والی لہجے کی لغزش کو لے کر عوامی حلقوں میں خوب روگیدا گیا، لیکن ایسی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے ہم اپنی انگریزی کو شائستہ کرتے کرتے اپنی ہی قومی زبان اردو سے نابلد ہو چکے ہیں۔ کم از کم یہ تبدیلی تو آئی کہ خان صاحب نے حلف اردو میں لیا، وگرنہ اس سے پہلے نواز شریف اور گیلانی صاحب کی اوتھ سرمنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنی زبان کے بجائے زبان غیر کو فوقیت دی اور انگریزی میں حلف اٹھایا۔ باقی رہی بات صحیح ادائیگی کی تو اس میدان میں تو بڑے بڑے لوگ بہت چھوٹے نظر آئے، حتیٰ کہ تلاوت کلام پاک تک میں انہیں دشواریاں پیش آئیں۔ قل ویسے تو ہمارے ہاں بہت رائج ہے، فلاں کا قل، اس کا قل، اس کا قل، لیکن جب بات اسی قل کی تلاوت کی آتی ہے تو ہمارے اکثر سیاستدان اسی قل کی قل تلاوت کرنے سے چوکتے نظر آئے، پھر وہ رحمان ملک ہوں، اعتزاز احسن ہوں یا پھر اسلم گجر۔ بہرحال ہمیں حسن زن سے کام لینا چاہیے۔ غلطی اور چوک بڑے سے بڑے عالم سے بھی ہو سکتی ہے، جبکہ سیاستدان بیچارے تو ہوتے ہی جاہل ہیں، کیونکہ انہیں لانے والی عوام ابھی تک لٹریٹ نہیں ہو سکی۔ حلف برداری میں ایک اور بڑی غیر معمولی چیز دیکھنے کو ملی، جو کہ شاید پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کی خاتون اول باحجاب اوتھ سرمنی میں شریک ہوئی، جو کہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت اچھا اور مثبت پیغام ہے عالم اسلام اور قوم پاکستان کے لیے۔ اس حلف برداری سے ایک روز قبل پارلیمان میں جیتنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے خان صاحب نے 2 بڑے اہم نکتوں پر بات کی۔ ایک تھا کڑا احتساب اور دوسرا یہ کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، اور جس قوم کے پاس ایسا لیڈر ہو جو کسی سے بلیک میل نہ ہو، یقیناً وہ اس قوم کی خوشبختی کی انتہا ہوتی۔ جبکہ عمران خان صاحب کے بعد شہباز شریف نے تقریر کی اور انہوں نے بھی اپنے منتشر خیالات کا اظہار بہرحال کیا۔ باقی دونوں پارٹیوں کی ہلڑ بازی دیدنی اور روایتی تنزلی کا شاخسانہ، جبکہ بلاول نو آموز ہو کر بھی تقریر کے لحاظ سے سبقت لے گئے، کیونکہ ان کے سوا کسی کو بھی نہ تو سراج رئیسانی کا خیال آیا، نہ ہارون بلور کا، اور نہ ہی ان کے ساتھ دیگر شہید ہونے والوں کا۔ جبکہ بلاول زرداری واحد شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف انہیں خراج تحسین پیش کیا بلکہ اپنے نکات اور خیالات کا بڑے احسن طریقے سے اظہار بھی کیا، ورنہ باقی سب تو صرف میں ہی کرتے رہے۔ عمران خان کی حلف برداری کے دوران اور بعد کی اونگیاں بونگیاں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہٹ ہو گئیں، جو کہ ان کا خاصہ ہے کہ موصوف جو بھی کرتے ہیں وہ مشہور ہو جاتا ہے، بلکہ مشہور کیا ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ حلف برداری کے بعد 19 اگست کو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر قوم سے پہلا خطاب کیا، جو یقیناً ایک مشفق باپ کی طرح نہایت تسلی بخش اور دلوں کو تقویت دینے والا تھا۔ نہ کوئی روایتی جملہ، نہ کوئی بھڑک، نہ کوئی افسانوی بات، نہ کوئی ہوا میں تیر۔ مسائل کا ذکر ضرور کیا جو کہ پاکستان کو بلا شبہ ایک طوفان کی صورت لاحق، لیکن ساتھ ساتھ بار بار یہ تسلی بھی دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً یہ ایک لیڈر کی طرف سے قوم کے لیے انتہائی مثبت اور بہت بڑی بات۔ سچ کہوں تو پہلی بار یہ محسوس ہوا کسی کو واقعتاً قوم کی فکر ہے، پھر چاہے ان کی غریب گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ دینے کی بات ہو، پانی کے مسائل حل کرنے کی بات ہو، پی ایم ہاؤس کو چھوڑ کر کوارٹر میں رہنے کی بات ہو، 524 ملازمین کو چھوڑ کر 2 ملازمین کو رکھنے کی بات ہو، 80 گاڑیوں کو چھوڑ کر 2 گاڑیاں رکھنے کی بات ہو، باقی تمام گاڑیوں کی نیلامی کر کے انہیں بیچ کر ان سے حاصل ہونے والا پیسہ قومی خزانے میں جمع کرنے کی بات ہو، عدالتی نظام کو یا پھر عدالتی نظام کو ایسا شفاف بنانے کی بات ہو کہ جس میں غریب کو جلد سے جلد انصاف مہیا کیا جا سکے اور تمام تر کیسز کی 1 سال میں کارروائی مکمل کرنا یقینی بنایا جائے۔ بلا شبہ یہ تمام تر امور بہت ہی قابل غور اور قابل توجہ ہیں، جو کہ خان صاحب کی پرائرٹی لسٹ میں شامل ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں مسیحا بنائے، اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ انشاءاللہ پاکستان میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت وہ دن لائے، اور خان صاحب نے جس طرح قوم کو تسلی دی ہے، اللہ رب العزت ان سے وہ کام ملے اور یہ قوم کے دلوں میں اپنے کارناموں کے توسط سے زندہ رہیں اور ان کی دعاؤں کا ماخذ رہیں۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔